کسی سے بہتر ہونا اگر آپ کے لیے خوشی کی بات ہے تو میں اسے بیماری سمجھتا ہوں. یہ کامیابی نہیں. ہم اسی طرز کو تعلیم کہتے ہیں، اسی کو مقابلہ کہتے ہیں، پھر اسے معاشرہ کہتے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے، آپ جس سوچ کے حامل ہیں تو کیا اس میں کسی اور انسان کی فلاح ممکن ہے؟ کسی بھی انسان کے لیے یہی سوچنا ضروری ہے. لیکن میرا سوال مقابلے کے متعلق ہے. جیسا کہ یہاں کے اکثر طالب علم جانتے ہوں گے کہ جس طرح LCA میں طالب علموں کے درمیان مقابلے کی فضا موجود ہے، کیونکہ ان میں جو طالب علم آتے ہیں وہ اپنی کلاسز میں پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، اور جو اس میں داخلہ لیتے ہیں وہ بھی مقابلے میں رہتے ہیں. ہر کوئی اپنی جماعت میں اول پوزیشن پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو دور بیٹھے ہیں ان کا کیا؟ یہ مختلف کلاسز میں ہیں. اوہ، یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن پر کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی شخص کلاس میں ٹاپ پوزیشن پر ہوگا؟ ایسا ہے نا، جو میں ٹاپ پوزیشن کو سمجھتا ہوں. جو اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ یہاں مقابلے کی فضا ہے. ہر ایک پہلی ٹاپ پوزیشن پہ رہنا چاہتا ہے. اس طرح کا عمل انہیں مایوس بھی کرتا ہے، اور اس میں تمام تر یعنی اچھے گریڈز کا لینا، کامیابیاں اور انٹرنشپ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. حالانکہ میں مسابقتی انسان نہیں، نہ میں کسی بھی دوسرے کے ساتھ مسابقت کی دوڑ میں ہوں، لیکن اس سخت مسابقتی دور میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مجھے اس مقابلے کی دوڑ میں شامل رہنا چاہیے؟ اس پر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ انفرادی اور سماجی بنیادوں پر مسابقت یا مقابلے کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مقابلہ ہمیں بہتر انداز سے پروان چڑھاتا ہے یا ترقی دیتا ہے، یا ہمیں یہ سوچنا چھوڑ کر صرف اپنی طرف توجہ دینی چاہیے؟ جن کو اپنی قابلیت کا احساس نہیں وہی مسابقت کی دوڑ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی واحد خوشی یہی ہوتی ہے کہ کسی سے ایک قدم آگے رہیں. اب میں جب یہ کہتا ہوں کلاس میں سب سے اوپر ہوں تو اس کا مطلب ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں اس وقت داخل ہوا جب ضروری تھا. مجھے یاد ہے وہ پیلے رنگ کا کارڈ جو شاید اب اسکولز میں اب بھی رائج ہو. یہ کارڈز ہر ماہ طالب علم کو دیا جاتا. یہ رپورٹ کارڈ ہوتا. میں بہت سے بچوں کو کونے کھدروں میں چھپتا دیکھتا، بہت سوں کو روتے بھی دیکھتا، کیونکہ وہ کارڈ گھر لے کر جانے کے سے خوف زدہ ہوتے. میں نہیں جانتا اس کارڈ پر کیا درج ہے، لیکن میرے ساتھ یہ ہوا، جو کارڈ مجھے ملا وہ میں نے اپنی والد کو دے دیا. میں نہ تو اس کارڈ کو کھولا نہ ہی دیکھنے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ میں یہ اتنا جانتا تھا کہ یہ میرے والد اور استاد کے درمیان کوئی معاملہ ہے. میں اس پر غور کیوں کروں؟ ویسے بھی یہ میں جانتا تھا کہ میں نے جو پیپرز پہ لکھ دیا تھا اس سے مجھے نمبروں کی امید کیا ہوتی تھی. ویسے یہ میرا اصول بھی تھا. میرے اساتذہ مجھے 0 نمبر کے علاوہ میرے کارڈ پر کوئی ادبی جملہ لکھ دیتے جسے دیکھ کر میرے والد بھڑک اٹھتے، جن کا رویہ دیکھ کر مجھے احساس ہو جاتا کہ کیا ہوا ہوگا، اس پہ کیا لکھا ہوگا. میں یہ بات اب آپ سے کہہ رہا ہوں. کسی کی ناکامی پر آپ لطف اندوز ہوتے ہیں تو میں تو اسے بیماری سمجھتا ہوں. یہ کامیابی نہیں. آپ اپنی زندگی پورے طریقے سے جینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. تخلیق کے عمل میں ہر حامل زندگی، جن میں کیڑے، پرندے، جانور، حتیٰ کہ کیلے کے درخت بھی شامل ہیں، تخلیق میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. لیکن آپ اس قدر بدحواس کیوں ہیں؟ کیا آپ کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہ آپ کے لیے کیوں خوشگواری کی باعث بات ہے کہ کوئی آپ سے پسماندہ یا پیچھے یا کم تر ہے؟ کنڈر گارڈن کی کلاس سے یہ رویہ ہے. یہ بیماری انسانی ذہن میں لائی گئی ہے جو کرۂ ارض پر ناخوشگوار اور نامناسب و تلخ صورتحال سے دوچار ہے. یہ صورتحال یہاں تک محدود نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی میں یہ گھنونے حالات درپیش ہیں، لیکن ہم سیکھنے کو تیار ہی نہیں. ہم نے ایسے سکول بنائے جو طالب علموں کی درجہ بندی نہیں کرتے.
ہم انہیں انفرادی سطح پر جانچ رہے ہوتے ہیں، انہیں کل اجتماعی سطح پر لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس لیے تو دنیا کے حالات تلخ اور کشیدہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ میں ایک گھاس کے تنکے کی حیثیت اس باغ میں بلوط کے درخت سے کیا کم ہے؟ ہیلو، تم یہ سوچتے ہو تو ایک احمق کی طرح اس طرح کا سوچے گا، ہے نا؟ لیکن ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم اسے تعلیم کہتے ہیں، ہم اسے مقابلہ کہتے ہیں، ہم اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ نہایت احمقانہ طریقے سے ان معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے، آپ جس چیز کے ساتھ آئے ہیں کیا اسے پوری انسانیت کی فلاح و نشو و نما کے لیے رکھ چھوڑیں گے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس طرح کے ماحول کو آپ کی پرورش یا نگہداشت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک پودا بوتے ہیں تو اسے صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ مٹی، ماحول اور اس کے مزاج سے ہم آہنگی ماحول اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہی صورتحال انسانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اس ماحول کی نگہداشت کرنی ہے جس میں انسان نے پروان چڑھنا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے کسی سے بہتر بننا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کسی بھی طور پر ایک بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ بیماری بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ہم زندگی میں اپنے تئیں بہت کچھ اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں اور دوسرا لنگڑا کر چل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے بہتر انداز سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرے کو رنگتا دیکھ کر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی دوسروں سے اوپر جانے کی میں بسر کر دیتے ہیں، دوسروں کی محرومیوں اور کمیوں پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جو کسی بھی طرح انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہے۔